میں ذوحان بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بیوہ ہیں۔ وہ سر جھکائے دادا جان کے سامنے بولی تو سب اپنی مسکراہٹ دبانے لگے، جبکہ ذوحان ضب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کی موت کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مری تھی، پر اسے دوسری شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ پر صرف وارث کے لیے دادا سائیں اس کی شادی اپنی یتیم نواسی سے کروا رہے تھے۔ اس احمق لڑکی سے آپ میری شادی کریں گے؟ وہ ضب سے بولا تھا۔ میری بچی ایسے نہیں کہتے، نانا جان نے اپنی نواسی کو بڑی محبت سے کہا تھا۔ اس کے آگے تو وہ ایسے نرم پڑ جاتے تھے جیسے موم۔ پلیز نا نانا، انہیں دیکھے تو صحیح، مجھ سے کتنے بڑے ہیں یہ۔ وہ مزے سے اسے زج کر رہی تھی۔ ذوحان نے غصے سے عائزہ کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادا جان کے فیصلے کے آگے مجبور ہوتے اس نے شادی کر لی تھی، پر دماغ بھگ سے اڑا تھا جب پہلی رات ہی اپنے کمرے میں پنک کلر کے 6 ٹیڈی بیئر اپنے بستر پر دیکھے تھے۔ ذوحان ان ٹیڈی بیئر کو پھینکنے کی نیت سے آگے بڑھا تھا جب وہ کمرے میں آئی تھی۔ خبردار جو انہیں چھوا بھی تو۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس سی، وہ سادگی میں بھی پیاری لگ رہی تھی، مگر ذوحان کو فرصت کہاں تھی اسے غور سے دیکھنے کی۔ ذوحان ان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ میرے کمرے میں نہیں ہوں گے، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ معصوم میرے بچے ہیں، پلیز انہیں کچھ نہ کریں۔ وہ معصوم سی شکل بنائے اس کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے سچ میں وہ ٹیڈی بیئر اس کے بچے ہوں۔ تم انہیں کمرے سے نکال رہی ہو یا نہیں؟ اس نے ضبط سے پوچھا تھا۔ نہیں نکال رہی، کیا کریں گے آپ؟ کھڑے ہوتے اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ ابھی جا کر دادا جان کو بتاتا ہوں کہ وہ 6 بچوں کے دادا بن چکے ہیں۔ ذوحان کہتے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا، مگر عائزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا تھا۔ نانا جان کو یہ بات بتاتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے کیا؟ وہ مزے سے پوچھ رہی تھی۔ تو اپنے شوہر کے سامنے یہ بات کہتی تم کون سی اچھی لگ رہی ہو؟ ذوحان نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ عائزہ نے ابھی اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ وہی تو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو تو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں نا، وہ معصوم سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ 23 سال کی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے تمہاری دماغی حالت پر کبھی کبھار شک سا ہوتا ہے، ذوحان نے اسے دیکھتے خفگی سے کہا تھا۔ اب یہ بات میں جا کر سچ میں نانا جان کو بتا رہی ہوں۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ غصے سے باہر کی طرف جانے لگی تھی جب ذوحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ فوراً یہ گند صاف کرو، مجھے سونا ہے، سختی سے کہتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ عائزہ کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، وہ بار بار اٹھ جاتی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ فریش ہوتے ساتھ وہ نیچے آ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد تھا تو چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے چائے بنائی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ہی تھی جب ٹریک سوٹ پہنے وہ فریش سا نیچے آیا تھا۔ تم اتنی صبح جاگ کر کیا کر رہی ہو؟ ذوحان نے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ جب اٹھا تھا تو عائزہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا وہ دادا جان کے پاس چلی گئی ہوگی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، کل کوئی اتنے خراٹے لے رہا تھا کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی، عائزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے میں خراٹے لے رہا تھا؟ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، چائے کی سپ لیتے اس نے کہا، مگر اگلے ہی پل اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال گئی تھی۔ ساری سمجھداری تم پر ہی ختم ہے، ذوحان نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ اچھا، جاگنگ پر جا رہے ہیں، چائے پی لیں، فریش ہو جائیں گے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا۔ یہ جھوٹی ہے، ذوحان نے اسے باور کروایا تھا۔ کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ محبت ہی ہوگی نا، عائزہ نے کندھے اچکاتے آرام سے کہا۔ ذوحان نے چائے کا گھونٹ لیا، وہ فوراً ہی واپس کپ میں اڈیلا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ذوحان نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا بھی یہی ریاکشن تھا کہ آخر یہ کیا ہے چیز، عائزہ نے انجان بنتے کہا تھا۔ تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ ذوحان نے گھڑی میں وقت دیکھا تو چائے کا کپ رکھتے نکل گیا تھا۔ کیا دیکھیں گے؟ ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، دانت نکالتے اس نے بڑے مزے سے کہا تھا۔ اور یہ چائے میں نمک کون بیوقوف ڈالتا ہے؟ خفگی سے سوچتی وہ واپس کچن میں گئی تھی۔ وہ جاگنگ کر کے واپس آیا تو وہ کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ذوحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کا دل چاہا بس اسے دیکھتا رہے، مگر یکدم اسے چائے یاد آئی تھی تو وہ فوراً واش روم میں گیا۔ بہت شوق ہے نا پنگے لینے کا، اب بچو مجھ سے۔ پانی کا مگ لیے وہ باہر نکلا تھا۔
عائزہ جو خوابوں کی دنیا میں گھوم تھی یا ایک دم اپنے اوپر پانی کی برسات سے گھبرا کر اٹھی تھی۔ یا اللہ، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو جگانے کا؟ غصے میں چلائی تھی وہ۔ یہ میرا طریقہ ہے، کیسا لگا؟ وہ 29 سال کا مرد اس کے ساتھ بچہ بن گیا، صرف ایک رات میں ہی۔ دیکھے ذوحان، اب آپ حد سے بڑھ گئے ہیں، میری نیند خراب کر دی ساری۔ اوپر سے یہ کپڑے میرے نانا جان نے بڑی محبت سے دلائے تھے، اسے بھی خراب کر دیا ہے آپ نے۔ وہ روحاں سی ہوئی تھی۔ اچھا جی، اور جو صبح تم نے مجھے نمک کی چائے پلائی تھی اس پر غور کریں گی ذرا؟ ذوحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ جائیں، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، کہتے ساتھ وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ ذوحان نے حیرانی سے اس کو جاتے دیکھا، پھر کندھے اچکاتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نمک والی چائے؟ کیا واقعی تم نے نمک والی چائے پلا دی تھی بھائی کو؟ سارا نے ذوحان کو دیکھتے حیرانی سے کہا تھا۔ یار، جان بوجھ کر نہیں کی تھی، بس غلطی سے ہو گئی تھی۔ تم وہ دیکھو جو انہوں نے کیا، میرے اوپر سارا پانی گرا دیا۔ عائزہ نے جلدی سے کہا۔ شرم کرو، اتنا سا پانی سے سارا پانی تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے ساری ٹنکی تم پر ہی خالی کر دی ہو۔ فیضان نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا۔ تم تو اپنے بھائی کا ہی سائڈ لو گے نا؟ میں یتیم بیچاری، اب میرا کوئی سائڈ کیوں ہی لے گا؟ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ فیضان نے اپنے کانوں کو چھوا تھا۔ شرم کرو تم، اور اٹھو دونوں، ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں نیچے دادا جان سب کو، اور تم اپنے شوہر کو بھی لے کر آنا۔ فیضان نے آخری بات عائزہ کو دیکھ کر کہی تھی۔ عائزہ ناراض ہوتی چلی گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس طرح بات کرنے کی اس سے؟ سارا کے جاتے وہ فیضان پر برسی تھی۔ ڈیئر کزن، میرا سر بعد میں کھانا، فی الحال مجھے بھوک لگی ہے اور میں تم سے لڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، فیضان نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ آج تو وہ جیسے آسمانوں پر گھوم رہا تھا۔ دیکھ لینا، خود آ کر گرو گے میرے پیروں میں، سارا نے ناگواری سے پوچھا، اور پھر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ نیچے چلے، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، عائزہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہی کہا تھا۔ گئیں تو بہت اترا کر تھیں، اب کیا ہوا؟ ذوحان نے اسے پھر تنگ کیا تھا۔ بلیک فارمل میں وہ بالکل تیار تھا۔ میرے اترانے کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کریں، عائزہ نے مسکرا کر کہا تو دونوں پھر ساتھ ہی نیچے گئے تھے۔ دادا جان نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ آؤ بیٹھو دونوں، ذوحان کی چچی شمع بیگم نے دونوں کو مسکرا کر کہا۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے لگ گئے تھے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سکندر صاحب نے پوچھا تھا۔ بہت اچھا جا رہا ہے کام، اگلے 2 سالوں میں پاکستان کی نمبر 1 بزنس کمپنی ہماری ہوگی، ذوحان نے خوشی سے کہا۔ انشاءاللہ، سکندر صاحب مسکرائے تھے۔ ذوحان بھائی، مجھے جوس دینا؟ عائزہ نے دھیانی میں ہمیشہ کی طرح اسے بھائی کہا تھا۔ عائزہ، شوہر ہے وہ تمہارا اب، نانا جان نے اسے دیکھ کر پیار سے سمجھایا تھا۔ نانا جان، اب بھائی سے نکاح کروا دیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا؟ عائزہ نے منہ بناتے کہا، جیسے اس سب میں اس کا بالکل بھی ہاتھ نہیں تھا۔ ایک بار اور تمہاری ٹانگیں میں خود توڑوں گا۔ غصے سے اس نے عائزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ رات کا وقت تھا، ڈنر ٹیبل پر سارے گھر والے موجود تھے۔ دادا جان مسکرا کر اپنی بلی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ شمع چاچی سب کو کھانا نکال کر دے رہی تھیں۔ فیضان اور سارا ایک دوسرے سے ناراض ہی تھے۔ عنایہ خاموشی سے سب کو سرو کر رہی تھی، چاچی کے ساتھ مل کر، اور ذوحان چاچو کے ساتھ بزنس پلان پر بات کر رہا تھا۔ وہ جب سے آفس سے آیا تھا اس نے عائزہ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بات کرتے تھے تو لڑ جاتے تھے، اس لیے دور تھے۔ کل صبح تم دونوں مری جا رہے ہو، دادا جان نے اچانک سے کہا تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جی؟ ذوحان نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کل ذوحان اور عنایہ مری جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، دادا جان نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تھا۔ ہم دونوں؟ عنایہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چاچی نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ سارا نے شکر ادا کیا تھا کہ دونوں کا جھگڑا تو کم ہوا۔ لیکن دادا جان، میری کل بہت ضروری میٹنگ ہے، ذوحان نے جلدی سے کہا۔ منسوخ کر دو، یا تو سکندر سنبھال لے گا، نہیں تو فیضان دیکھ لے گا، آخر اسے بھی تھوڑا ہنر آ جائے گا، دادا جان نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ ذوحان نے عنایہ کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب تم ہی کچھ کرو۔ نانا جان، میں نہیں جا سکتی، بالآخر اس نے ہمت کرتے کہا تھا۔ کیوں؟ دادا جان نے پیار سے پوچھا تھا۔ مجھے سفر میں الٹی آتی ہے، اور پھر آپ تو جانتے ہیں مجھے پہاڑوں سے ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی میں ذوحان بھائی کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی۔
اتنا سنتے ہی فیضان کی ہنسی نکلی تھی۔ عائزہ، تم نے پھر بھائی کہا ہے؟ سارا نے اسے باور کروایا تھا۔ تم چپ کرو۔ عائزہ نے اسے گھورا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تم دونوں کل جا رہے ہو۔ رشتہ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نہیں بنتے، تھوڑے ایک دوسرے کو جانو تاکہ یہ رشتہ آگے بڑھ سکے۔ دادا جان نے دونوں کو دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ عائزہ خاموش ہو گئی تھی۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی عائزہ نے اپنی کزن چاچو کی بیٹی عائشہ کو کال ملائی تھی۔ میں مر گئی ہوں عائشہ، عائزہ نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہاں، اور مجھ سے باتیں تمہارا جن کر رہا ہے۔ کیا ہوا اب؟ عائشہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے 3 دن کے لیے ذوحان بھائی کے ساتھ مری بھیجا جا رہا ہے، اس نے منہ بناتے کہا۔ عائشہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ پہلے تو تم انہیں بھائی کہنا بند کرو، مسئلہ آسان ہو جائے گا، عائشہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یار کوشش کرتی ہوں مگر ہر بار بھائی نکل آتا ہے، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ عائزہ نے دروازہ کھولا تو سامنے سے وہ اندر آیا۔ عائشہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، جلدی سے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کل صبح 7 بجے تیار رہنا، اور پلیز یہ ٹیڈی بیئرز کو ساتھ نہیں لے کر جانا، وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ عائزہ مسکرائی تھی۔ اب تو وہ میرے ساتھ ضرور جائیں گے، اس نے شرارتی انداز میں سوچا تھا۔ وہ چہکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صبح کے ٹھیک 7:30 بج رہے تھے۔ ذوحان نے اپنی لینڈ کروزر تیار کر رکھی تھی، ملازمہ سامان رکھ رہی تھی، جبکہ دادا جان مسکرا کر لونا ان کی بلی کے ساتھ بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ ذوحان نے آج سفید ٹراؤزر کے اوپر سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دلکش لگ رہا تھا۔ سن گلاسز لگائے وہ موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ پھر کال کاٹی۔ یہ لڑکی پورے 5 منٹ لیٹ ہے، اس نے سنجیدگی سے سوچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پنک ٹیڈی بیئر اور اپنا پلو تھا۔ ذوحان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم 3 دن کے لیے جا رہی ہو یا مستقل وہیں رہنا ہے؟ ذوحان نے حیرانگی سے اس کے بیگ کو دیکھا تھا۔ ایک بیگ وہ پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکی تھی۔ لڑکیوں کا سامان زیادہ ہوتا ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا۔ ذوحان نے سر آسمان کی طرف کرتے دعا کی تھی۔ دادا جان اٹھ کر ان دونوں کے پاس آئے تھے۔ اب دونوں خوشی خوشی جاؤ، اور واپسی میں کم از کم دوستی تو کرتے ہوئے آنا۔ چاچی نے عائزہ کو گلے لگایا تھا۔ اللہ کی امان میں جاؤ، پھر اس کا ماتھا چومتے اسے دعا دی تھی۔ آپ بس دعا کرنا کہ آپ کا بھتیجا اللہ کی امان میں رہے، ورنہ انہیں پہاڑ سے پھینکنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی، وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی، مگر ذوحان سن چکا تھا۔ اب یہ 5 فٹ کی لڑکی مجھے پھینکے گی، اس نے مزے سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ عائزہ بھی منہ بناتے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی شہر سے نکل کر ہائی وے پر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، بس ہلکے سے بجتے گانے کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ عائزہ خاموشی سے کبھی باہر کھڑکی سے دیکھتی، کبھی موبائل چلا لیتی، یا پھر ذوحان کی طرف دیکھتی اور نظریں چرا لیتی۔ ذوحان بھائی، آخر کار وہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ بھائی سنتے ہی اس نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ کیا ہے؟ اس نے چڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ 4 گھنٹے، ذوحان نے جواب دیا۔ سر ہلاتے وہ دوبارہ سے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب کتنی دیر ہے؟ پورے 2 منٹ بعد اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ 3 گھنٹے 58 منٹ، ذوحان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ بات کو سمجھتے سر ہلایا، مگر پھر پورے 5 منٹ بعد اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ اب کتنی دیر ہے ذوحان؟ اس نے بھی ابھی پوچھا ہی تھا جب ذوحان نے گاڑی روک دی تھی۔ اگر تم ہر 5 منٹ بعد اس طرح پوچھو گی تو ہم کبھی نہیں پہنچیں گے، ذوحان نے سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں تو صرف بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، عائزہ نے اداسی سے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو بس، ذوحان نے سختی سے کہا تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد عائزہ نے اپنے بیگ سے چپس نکالی تھی۔ کھائیں گے؟ اس نے چپس اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ نہیں، ذوحان نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے خود ہی کھانے لگ گئی تھی۔ چند منٹ بعد گاڑی میں چپس کی آواز گونج رہی تھی، کرچ کرچ کرچ۔ وہ اس سے بیزار ہو گیا تھا۔ کیا تم آہستہ نہیں کھا سکتی؟ ذوحان نے چڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھوک لگی ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، کھائیں گے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ذوحان نے بے اختیار لے لیا تھا۔ عائزہ مسکرائی تھی۔ میں جانتی تھی آپ مان جائیں گے۔ ذوحان خاموش رہا تھا مگر پھر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ راستہ مزید سنسان ہونے لگا تھا۔ آسمان پر بادل چمک رہے تھے
اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ اچانک گاڑی میں ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی اور گاڑی رک گئی تھی۔ کیا ہم پہنچ گئے؟ عائزہ نے خوشی سے پوچھا تھا۔ اسے بوندا باندی میں نہانے تھا نہیں لگتا ہے ہماری خواہش شروع ہو چکی ہے، اس نے گاڑی سے اترتے کہا۔ دور دور تک سڑک سنسان تھی اور اب یہ سفر کا رخ بدلنے وہ لوگ کافی دیر سے کھڑے تھے مگر کوئی بھی گاڑی وہاں سے گزری تک نہیں تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی، صرف پہاڑ اور درخت تھے۔ ذوحان نے گاڑی کا بونٹ کھولا اور انجن کو غور سے دیکھا۔ عائزہ کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوئی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں، ذوحان نے اداسی سے کہا۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ وہ باہر نکل کر آئی تھی۔ ذوحان نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا تھا۔ وہ ہلکے گلابی سوٹ میں بارش میں کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا ٹیڈی بیئر پکڑ رکھا تھا۔ تم میری مدد کرو گی؟ ذوحان نے مذاق بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ عائزہ نے اسے خفگی سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہو، لیکن گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ذوحان نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ اسے اس کے ساتھ بحث کرنا اچھا لگتا تھا۔ آپ ہر بات میں بس مذاق اڑاتے ہیں، ذوحان نے ناگواری سے کہا، اور تم ہر بات میں مسئلہ کرتی ہو۔ ذوحان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے تھے۔ تبھی ذوحان کا فون بجا تھا۔ وہ اس کے دوست حیدر کی کال تھی۔ اس نے بات کرتے اسے لوکیشن بھیجی تھی۔ آدھے گھنٹے میں پہنچنے کی کوشش کرو یار، اس نے بیزاریت سے کہا تھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، بارش تیز ہو رہی ہے، ذوحان نے فکرمندی سے کہا۔ نہیں بیٹھ رہی، میں یہیں کھڑی ہوں، اس نے بھی ضدی انداز میں کہا تھا۔ جیسی مرضی، ذوحان نے کندھے اچکاتے کہا اور پھر واپس انجن چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ پوری بھیگ گئی تھی، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی مگر غرور میں کچھ نہ بولی۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تھے جب ایک موٹر سائیکل ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ بھائی صاحب، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ گاڑی خراب ہے مگر مدد آ رہی ہے، ذوحان نے مختصر سا کہا۔ دوسرے آدمی کی نظر گاڑی میں عائزہ پر پڑی تھی۔ وہ تھوڑا قریب آیا تھا۔ بہن جی، اگر چاہیں تو ہم شہر تک چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، اس نے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں شکریہ، عائزہ نے منہ بناتے کہا۔ ابھی وہ دوبارہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ذوحان ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ذوحان نے اب کے سختی سے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ اتنا غصہ کیوں؟ ہم تو بس، اس نے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب ذوحان نے کہنا شروع کیا۔ بات ختم ہو گئی، جائیں یہاں سے، اس نے تھوڑا چلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں چلے گئے تھے۔ عائزہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار ذوحان اس کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ آپ کو اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تھوڑی دیر بعد عائزہ نے کہا۔ ضرورت تھی، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ عائزہ نے اسے کریدا تھا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو۔ ذوحان کی بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کا دل وہ زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا۔ لگتا ہے حیدر آ گیا، ذوحان کہتے ساتھ گاڑی سے اترا تھا اور عائزہ کو اندازہ نہیں تھا یہ سفر مزید عجیب اور دلچسپ ہونے والا تھا۔ دور سے آتی گاڑی رکی تھی اور گاڑی سے ایک 30 سال کا ایک خوش مزاج نوجوان باہر نکلا تھا۔ جناب عالی، آخرکار آپ کی شاہی سواری نے ہڑتال لگا ہی دی۔ یہ حیدر تھا، ذوحان کا پرانا دوست۔ بکواس بند کرو اور گاڑی کو دیکھو، ذوحان نے اسے گلے ملتے کہا۔ حیدر ہنستے ہوئے بونٹ کی طرف بڑھ گیا تھا مگر جب اس کی نظر عائزہ پر پڑی تو رک گیا۔ اوہ، تو یہ ہماری بھابھی ہیں، اس نے مسکرا کر عنایہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ السلام علیکم، عائزہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں حیدر ہوں، ذوحان کا دوست، بلکہ اس کی زندگی کا واحد انسان ہوں جو اس کا غصہ برداشت کر لیتا ہے، حیدر نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ عنایہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی تھی۔ ذوحان نے دونوں کو گھورا تھا، وہ ایک ہی طبیعت کے مالک تھے۔ حیدر گاڑی چیک کر رہا تھا اور ذوحان بھی ساتھ ساتھ اس کی مدد کر رہا تھا۔ عائزہ بارش میں بھیگی ہوئی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیٹ زور سے آواز کرنے لگا تھا۔ وہ شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ شاید کسی نے سنا نہ ہو، مگر حیدر فوراً ہنس پڑا تھا۔ لگتا ہے کسی کو بھوک لگی ہے، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبح جلدی میں ناشتہ نہیں کیا تھا، عائزہ نے ندامت سے کہا۔ ذوحان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا؟ وقت نہیں ملا،
اس نے ندامت سے کہا تھا، اور راستے میں جو پورا چپس کا پیکٹ ختم کیا تھا؟ ذوحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو صرف سنیک تھا، عائزہ نے معصومیت سے کہا۔ حیدر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا ڈھابا ہے، گاڑی میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں، حیدر نے کہا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، عائزہ نے جھٹ سے کہا۔ چلو، ذوحان نے مختصر سا کہا تھا۔ میں نے کہا نا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ بول پڑا۔ عائزہ چلو، اس کے لہجے میں حکم تھا۔ ڈھابے پر ایک پرانی سی چارپائی بچھی تھی، عائزہ اس پر احتیاط سے بیٹھ گئی تھی۔ کیا لاؤں؟ ویٹر نے پوچھا۔ 2 چائے اور 2 آلو کے پراٹھے، ذوحان نے جواب دیا۔ مجھے اچار بھی چاہیے، عائزہ نے فوراً کہا۔ تم ہر چیز میں اچار کھاتی ہو، ذوحان نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ رات کو بھی بریانی کے ساتھ اچار کھا رہی تھی۔ جی، عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ عجیب عادت ہے، اس نے خفگی سے کہا، اور آپ کی عادت ہر وقت غصہ کرنے کی ہے۔ عائزہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، کچھ دیر بعد ہی کھانا لگ گیا تھا۔ عائزہ نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس کے چہرے پر خوشی سی آ گئی تھی۔ بہت مزے کا ہے، وہ بے اختیار بولی تھی۔ ذوحان اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چالاک عورتوں کی طرح نہیں تھی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو جاتی تھی، اور ناراض بھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ یک دم اس نے اپنے اوپر نظریں محسوس کی تو بول پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس کے پوچھتے ہی وہ نظریں ہٹا گیا تھا۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کریدا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ تم واقعی بڑی ہو یا ابھی اسکول سے آئی ہو، ذوحان نے اسے چھیڑا تھا۔ عائزہ نے غصے سے اچار اس کے پراٹھے میں ڈال دیا تھا۔ بدتمیز، ذوحان نے منہ بناتے کہا تھا۔ جب گاڑی ٹھیک ہوئی تو حیدر اسے ڈھابے پر ہی لے آیا تھا۔ عائزہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ذوحان کو دیکھا، وہ اسے پیارا لگا تھا۔ وہ حیدر کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ شاید ذوحان اتنے برے نہیں ہیں، اس نے بھائی نہیں کہا تھا۔ شام تک وہ دونوں مری پہنچ چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا پورے میں اڑ رہی تھی اور پہاڑ بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ دادا جان نے ان دونوں کے لیے ایک خوبصورت سا گیسٹ روم ہاؤس کا انتظام کیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں فریش ہو جاؤ، دادا جان نے فون کر کے کہا تھا۔ ان کے ایک دوست کے گھر جانا ہے، ذوحان نے اسے بتایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، عائزہ نے بس اتنا ہی کہا۔ یہ ایک خوبصورت سی حویلی تھی جہاں خاندان کے چند لوگ موجود تھے۔ یہی ہے ذوحان کی دلہن؟ ایک خاتون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عائزہ نے ادب سے سلام کیا۔ ماشاءاللہ، بہت معصوم ہے۔ یہ سن کر عائزہ مسکرائی تھی۔ اسی دوران ایک نفیس لباس پہنے درمیانی عمر کی خاتون اس کے قریب آئی تھی۔ ان کا نام پھپھو زرین تھا، اور خاندان میں انہیں ہر بات کی خبر رکھنے والی خاتون سمجھا جاتا تھا۔ بیٹا، نئی نئی شادی ہے نا؟ پھپھو زرین نے بات کا آغاز کیا۔ جی، عائزہ نے بیٹھتے ساتھ جواب دیا۔ اور ذوحان کی طبیعت سمجھ آئی؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ کم بولتے ہیں بس، عائزہ نے معصومیت سے کہا۔ کم بولتے ہیں یا دل میں بہت سی باتیں چھپائے رکھتے ہیں؟ عنایت چونکی تھی ان کی بات پر۔ میں سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ پھپھو زرین کی آواز مزید دھیمی ہوئی تھی۔ تمہیں کسی نے اس کی پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ ان کی پہلی بیوی اس دنیا میں نہیں، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ پھپھو زرین نے گہرا سانس لیا تھا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، ذوحان اپنی پہلی بیوی پر جان دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدل گیا۔ عائزہ خاموش رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی اس کی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے، شاید وہ ماضی سے کبھی باہر نہیں آیا۔ پھپھو زرین نے مزید کہا۔ کیا واقعی؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں تو وہی بتا رہی ہوں جو سب کہتے ہیں، مگر تم اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ پھپھو زرین کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اگر وہ آج بھی اپنی پہلی بیوی کو نہیں بھولے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ صرف دادا سائیں کی وجہ سے؟ عائزہ نے دل میں سوچا۔ اس کا دل عجیب سی اداسی سے بھر گیا تھا۔ واپسی پر حسب معمول خاموشی تھی۔ ذوحان گاڑی چلا رہا تھا جبکہ عائزہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ ذوحان کو اس کی خاموشی چبھنے لگی تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ذوحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عائزہ نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ذوحان نے مزید کہا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار غصہ تھا۔ وہ ایسے بات نہیں کرتی تھی، چاہے کتنی بھی غصے میں کیوں نہ ہو۔ ذوحان چپ ہو گیا تھا، مگر وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر عائزہ نے اپنا بیگ کھولا۔ گیسٹ ہاؤس میں پہنچ کر عائزہ نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں رکھا ٹیڈی نکالا اور اپنے پاس رکھا۔ شاید میں اس گھر میں صرف ایک ذمہ داری ہوں، کسی کی پسند نہیں، اس نے اداسی سے ٹیڈی کے کان میں کہا تھا۔
اس کا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح مری کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سورج ابھی مکمل طور پر نہیں نکلا تھا کہ عائزہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ آج بھی اپنی پہلی بیوی کو نہیں بھولے۔ یہ ایک بات اسے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ تقریباً 9 بجے واپس اندر آئی تھی۔ آس پاس کی ہریالی اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ جب وہ اندر آئی تو اس کی نظر ذوحان پر گئی تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جلدی ناشتہ کر لو، پھر ہم مال روڈ جائیں گے، ذوحان نے اسے آج کا پلان بتایا تھا۔ عائزہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھ کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ چلے جائیں، میں نہیں جا رہی۔ اس کی بات سنتے ذوحان نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ سوال کیا۔ بس دل نہیں ہے میرا، اس نے اداسی سے کہا۔ کل تو تم خود کہہ رہی تھی کہ تمہیں مری دیکھنا ہے۔ ذوحان نے اس کی کہی بات دہرائی۔ بس اب نہیں دیکھنا، پھر وہی مختصر سا جواب دیا تھا۔ ذوحان کو اس کا لہجہ عجیب لگا تھا، لیکن اس نے مزید بحث نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادا جان کا فون آیا تھا۔ کیسا جا رہا ہے سفر؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ ذوحان نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ جی دادا جان، سب ٹھیک چل رہا ہے، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سا انہیں فرق پڑتا ہے؟ میری اداسی سے سب ٹھیک چل رہا ہے، منہ بناتے اس نے سوچا تھا۔ دوپہر کو وہ دونوں مال روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ ذوحان اسے زبردستی لے ہی آیا تھا۔ چاروں طرف سیاہ دکانیں اور ہلکا ہلکا شور تھا۔ عائزہ ایک دکان کے آگے رکی تھی جہاں ہاتھ سے بنے ہوئے لکڑی کے شو پیس تھے۔ وہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ پسند آئے؟ ذوحان نے پوچھا۔ جی، اس نے سر ہلاتے جواب دیا۔ تو لے لو، ذوحان نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً سے انکار کر دیا۔ اگر پسند ہے تو پھر کیوں نہیں لے رہی؟ ذوحان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ہر پسندیدہ چیز اپنی نہیں ہوتی، اس نے پلٹ کر جواب دیا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ذوحان کچھ پل وہیں کھڑا رہا اور اسے اب واقعی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ شام کو واپس آتے ہوئے بھی دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ پہلے عائزہ ہر چند منٹ بعد کوئی نہ کوئی سوال کرتی تھی، مگر اب وہ چپ تھی۔ آخر اس نے گاڑی روکی۔ عائزہ، اس نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ یار، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ضبط سے پوچھا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی حد سمجھ آ جاتی ہے اور پھر اسے چاہیے کہ وہ اسی حد میں رہے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں، ذوحان حیران ہوا تھا۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ رات کو اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا اور پھر ٹیڈی بیئر لیے سونے لگ گئی تھی۔ اب میں ذوحان سے کوئی فضول بات نہیں کروں گی، بس ذمہ دار ہوں ان کی، اس نے فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف ذوحان بالکنی میں کھڑا سرد ہوا میں سوچوں میں گم تھا۔ کل تک خاموش نہیں ہو رہی تھی محترمہ اور آج اتنی خاموش ہے۔ آخر ایک رات میں اتنا کیا بدل گیا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا اور اسے جواب نہیں مل رہا تھا، نہ ہی عائزہ اسے کچھ بتا رہی تھی۔ اگلی صبح مری میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ماحول کافی خوشگوار سا تھا اور ایسے میں گیسٹ ہاؤس کے اندر کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ ذوحان ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں گاہیں بگاہیں عائزہ کو بھی دیکھ لیتی تھیں۔ بریڈ لوگی؟ ذوحان نے آخر کار خاموشی توڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چائے؟ اس نے دوبارہ بہانہ کیا۔ نہیں، جواب پھر سے وہی آیا تھا۔ پھر کچھ تو کھا لو، ذوحان نے تنگ آ کر کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے، اتنا کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اب اس سب سے بیزار ہو رہی تھی۔ دوپہر کو اسے ایک ضروری کال آئی تھی تو وہ لان میں بات کر رہا تھا۔ جی، فائل آج ہی بھیج دیں، میں کل واپس آ جاؤں گا، ذوحان نے کہا۔ کال ختم کر کے وہ اندر آیا تھا۔ اس نے نظریں عائزہ کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ گھر پر نہیں تھی۔ عائزہ کہاں ہے؟ اس نے ملازم سے سوال کیا۔ سر، وہ سامنے والی چھوٹی مسجد کی طرف گئی ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ ذوحان نے سر ہلایا اور واپس مڑنے لگا مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم اس جانب بڑھ گئے تھے۔ مسجد کے صحن میں چند خواتین بیٹھی تھیں، اندر مکمل خاموشی تھی۔ ذوحان دروازے کے قریب رک گیا تھا۔ اس کی نظر عائزہ پر پڑی تھی جو ایک کونے میں دوپٹہ لپیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، دادا جان کو لمبی عمر دینا۔ چند لمحے رکی تھی اور ذوحان کے دل کا سکون انہیں واپس کر دینا، ان کے سارے غم دور کر دینا۔ ذوحان اسے دیکھے گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، وہ ذوحان کے لیے مانگ رہی تھی۔ دعا ختم کر کے وہ باہر آئی تو دروازے پر ہی ذوحان اسے نظر آیا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ذوحان نے نظریں پھیر لی تھیں۔ میں بس ایسے ہی، عائزہ اسے دیکھے گئی۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا،
عائزہ نے جی کہا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ تم نے دعا میں کیا مانگا؟ تھوڑی دیر بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس دادا جان کے لیے دعا مانگی اور وہ سوچنے لگی تھی۔ اور آپ کے لیے بہت سارا سکون مانگا، اس نے کہا تو وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ دادا جان کے پرانے دوست تھے جنہوں نے ان کی دعوت رکھی تھی۔ ذوحان کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا جبکہ عائزہ نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ لان رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ عائزہ اس کی گھر کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ذوحان کاروباری گفتگو کر رہا تھا۔ اسی وقت کچھ لڑکیاں عائزہ کے پاس آئی تھیں۔ آپ عائزہ بھابی ہیں نا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ کوچنگ سے آئی تھیں۔ جی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ سچ بتائیے گا، ذوحان بھائی آپ کے ساتھ بھی اتنے سنجیدہ رہتے ہیں کیا؟ ایک لڑکی نے شرارت سے پوچھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ، عائزہ نے بے اختیار جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔ پھر تو آپ کی زندگی مشکل ہوگی۔ عائزہ نے ان کے مذاق کو کہیں اور ہی لے گئی تھی۔ واقعی میری زندگی بہت مشکل ہے، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ اسی وقت چھوٹا ہادی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ بھابی بھابی جلدی آئیں، اس نے پیار سے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ عائزہ نے پیار سے پوچھا۔ ہم سب فیملی فوٹو لے رہے ہیں، آپ بھی آئیں، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ میں بعد میں، ابھی وہ انکار کرتی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلیں، پھر وہ مسکراتا اسے وہاں تک لایا تھا۔ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا تھے۔ سب ذرا قریب آ جائیں، فوٹوگرافر نے کہا تھا۔ عائزہ جان بوجھ کر اس سے تھوڑا فاصلے پر تھی۔ بھائی صاحب، بھابی آپ کی بیوی ہیں، 2 فٹ دور کی رشتہ دار نہیں، ذرا قریب آ جائیں، فوٹوگرافر نے دو ٹوک انداز میں کہا تو سارے ہنس پڑے تھے۔ عائزہ شرمندگی سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ ذوحان خاموشی سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ دونوں اب بالکل قریب تھے۔ مسکرائیے، فوٹوگرافر نے پھر کہا۔ عائزہ مسکرا دی مگر ذوحان سنجیدہ تھا۔ تصویر کھنچوا کر سب لوگ کھانا کھانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ جوس پی رہی تھی جب دادا جان کے دوست نے کہا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، جلدی ہمیں خوشخبری سنانا۔ ان کی بات سنتے ہی عائزہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ جی، ذوحان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، خاتون نے پیار سے کہا تھا۔ جی ضرور، ذوحان نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ عائزہ نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب تھا اس میں۔ آپ آج مسکرائے تھے۔ عائزہ کو یاد آیا، وہ دوسری تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے انجان بنتے پوچھا تھا۔ جی، عائزہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ شاید غلطی سے، ذوحان نے جواب دیا۔ عائزہ اس کا جواب سن کر ہنسی تھی۔ وہ اتنے دنوں بعد ہنسی تھی۔ امید ہے یہ غلطی آپ ہمیشہ کریں گے، پھر خود ہی اسے کہا۔ ذوحان نے کچھ نہیں کہا مگر گاڑی کے شیشے سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی تو اسے سکون ملا تھا۔ وہ کل سے اب مسکرائی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ مری کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ عائزہ اپنا موبائل چلا رہی تھی جب اسے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ ٹھک، یہ آواز! وہ چونک کر کھڑی ہوئی اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ وہ اسٹڈی کی طرف جا رہی تھی۔ ذوحان آج کچھ کام کرنے والا تھا اس لیے روم میں بھی نہیں آیا تھا۔ ذوحان، اس نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ذوحان صوفے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا پکڑے ہوئے۔ اس کے سامنے کافی کا کپ گر چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس تک پہنچی تھی، پھر گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بس ہلکا سا سر میں درد ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ وہ قریب آئی اور بے اختیار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ ذوحان نے فوراً اس کا ہاتھ اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، ضرورت نہیں، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ہر بات پر یہی کیوں کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں واقعی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اسے چکر آ گئے تھے۔ عائزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا اور ملازم سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلایا تھا، پھر خود کچن میں جا کر ٹھنڈا پانی اور تولیہ لے آئی تھی۔ ذوحان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذوحان نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ عائزہ نے تولیہ بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھا تھا۔ ضرورت ہے، پھر دھیرے سے اسے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ ذوحان نے بے اختیار پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ بیمار ہیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ چند پل میں وہ پہلی کی طرح بن گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا تھا۔ اس نے معائنہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، فکر کی بات نہیں ہے، موسمی بخار ہے،
दवा वक्त पर दे दीजिएगा और मुकम्मल आराम करवाइएगा, डॉक्टर ने कहा और चले गए। आयज़ा ने उसे दवाई निकाल कर दी थी। ये खा लीजिए। उसने दवाई ज़ोहान की तरफ बढ़ाई थी। मुझे दवाई नहीं पसंद, ज़ोहान ने मुंह बनाते कहा था। इतने बड़े हो गए आप और दवाई से डरते हैं? आयज़ा ने हैरानी से पूछा था। मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा तो फिर खा लीजिए। ज़ोहान चंद पल खामोश हो गया था। मैं यहीं खड़ी रहूँगी जब तक आप दवा नहीं खाते, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर बाद हार मानते उसने दवाई खा ली थी। अब खुश? फिर चिढ़ते हुए पूछा था। बहुत खुश, आयज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। ज़ोहान सो गया था मगर बुखार अभी भी पूरी तरह नहीं उतरा था। आयज़ा बार बार उसकी पट्टियाँ तब्दील कर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वापस या अल्लाह उनकी तकलीफ़ ख़त्म कर दें, उसने दुआ की थी। उसने सुना था बारिश में दुआ कबूल होती है क्योंकि अल्लाह जी इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। फजर से कुछ देर पहले ज़ुहान की आंख खुली थी। उसने देखा आयज़ा उसके पास ही सो गई थी। उसके हाथ में अब भी तौलिया था। ज़ुहान उसे खामोशी से देखने लगा, फिर बिस्तर से उतरकर उसे सही तरीके से लटाया था। मगर उसी लम्हे आयज़ा की आंख खुल गई थी। आपकी तबीयत कैसी है अब? उसने घबरा कर पूछा था। पहले से बेहतर है, अब फिक्र नहीं करो, उसने नरमी से कहा था। आयज़ा ने सुकून का सांस लिया था। ज़ुहान उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। तुम सो जाओ, फिर उसने धीरे से कहा। नहीं, बस नमाज के लिए उठना है, अब क्या फ़ायदा, उसने मुस्कुरा कर कहा था। ज़ुहान की दूसरी बार आंख 10 बजे खुली थी। वो अब नॉर्मल था, बिस्तर खाली था, तो वो खुद भी तैयार होकर नीचे आया था। मेज़ पर उसकी दवाई, पानी का ग्लास और साथ ब्रेकफास्ट था और एक छोटा सा कागज़। दवाई नाश्ते के बाद ज़रूर खा लीजिएगा, ज़िद मत करना आयज़ा, उसने मुस्कुरा कर पढ़ा था। ज़ुहान दिल से मुस्कुराया था, फिर मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आयज़ा कहाँ है? उसने सवाल किया। वो पीछे बाग में गई हैं, मुलाजिम ने इतला दी। नाश्ता करके वो भी बाग की तरफ आ गया था। जाग गए आप? आयज़ा ने उसे देखते मुस्कुरा कर पूछा था। हाँ, ज़ुहान भी साथ ही मुस्कुराया था। मैं आपके लिए दलिया बना कर लाती हूँ। वो जाने लगी जब ज़ुहान ने उसका हाथ पकड़ा था। नहीं, रहने दो, मैं अब बेहतर हूँ, फिर प्यार से कहा। दोनों चल पल खामोश रहे थे। आयज़ा, फिर ज़ुहान ने आहिस्ता से कहा। जी। वो बेख्तियार उसकी तरफ मुड़ी थी। कल रात वो कुछ पल रुका। शुक्रिया। आयज़ा चौंक गई थी। उसने पहली बार उसे इतना नर्म पड़ते देखा था। कोई बात नहीं, बस अगली बार बीमार होने से पहले मुझे बता दीजिएगा, आयज़ा ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक से कहा। बीमार होने से पहले कोई कैसे बता सकता है? उसने आईब्रो उचकाते पूछा था। आयज़ा ने शरारती अंदाज में कंधे उचकाए थे। वो आप सोचें, मैं तो बस मशवरा दिया है, उसने मज़े से कहा। दोनों की नज़रें मिली थीं और फिर दोनों ही हंस पड़े थे। तभी मुलाजिम ने हैदर के आने की खबर दी थी तो वो दोनों अंदर आ गए थे। भाई, ये तुम यहाँ घूमने आए थे या अस्पताल खोलने? उसने मज़े से पूछा था। आया तो घूमने था, मगर तुम्हारी बद्दुआ से यहाँ पहुँच गया हूँ, ज़ुहान ने हैदर को छेड़ा था। अब दोनों एक दूसरे को कोसे जा रहे थे और इनाया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लोग वापस आ चुके थे। सब कुछ अच्छा हो गया था। अब वो और ज़ुहान लड़ते नहीं थे। रात के 10 बजे वो हवेली के सहन में बैठी थी। सब लोग सो चुके थे मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उससे मोहब्बत हो गई थी ज़ुहान से, और आज उसने इस बात का एतराफ़ किया था। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए होते हैं, मोहब्बत करने के लिए नहीं, उसने उदासी से कहा। मगर पीछे खड़ा ज़ुहान उसकी बात सुन चुका था। वो उसी को ढूंढते बाहर आया था। गुज़िश्ता दिनों में उसने पहली बार ज़िंदगी को बदलते देखा था। वही लड़की जिसे वो अहमक समझता था, उसकी बीमारी में पूरी रात उसके साथ थी, उसके लिए जागती रही, उसके लिए दुआएं मांगती रही और उसकी हद दर्जा संजीदगी भी बर्दाश्त की थी। आयज़ा, उसने धीरे से पुकारा। वो चौंक कर मुड़ी थी। आप, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। हवा अच्छी चल रही है और नींद भी नहीं आ रही, इसलिए यहाँ आ गई, उसने जवाब दिया तो ज़ुहान भी उसके बराबर में आकर बैठ गया था। तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? ज़ुहान ने बात शुरू की। नहीं, आयज़ा ने जल्दी से कहा। झूठ, उसने फ़ौरन जवाब दिया। आपको कैसे पता? उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा था। क्योंकि पहले तुम हर 5 मिनट बाद सवाल पूछती थी मुझसे, अब पूरा दिन गुजर जाता है और तुम ज़रूरत के अलावा कोई बात ही नहीं करती। उसकी बात सुनते ही आयज़ा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैंने सोचा मुझे अपनी हद में रहना चाहिए, उसने उदासी से कहा। किसने कहा तुम्हारी हद है? ज़ुहान ने बेसाख्ता सवाल किया। वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी थी। फुप्पो ज़रीन ने कहा था आज।
آج بھی اپنی پہلی بیوی کو یاد کرتے ہیں اور میں بس ایک ذمہ داری ہوں آپ کے لیے۔ اس نے بالآخر دل کی بات کر دی تھی۔ اف پھپھو زرین، اس نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ دیکھو عائزہ، میری پہلی شادی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میں نے ایک ایسے انسان پر بھروسہ کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے اس کا دکھ نہیں تھا، مجھے اپنے فیصلے پر افسوس تھا، اس لیے میں نے اپنے گرد اتنی تنگ دیواریں کھڑی کر لی تھیں۔ عائزہ اس کی بات سنتی رہی تھی۔ اور تم میرا صبر ہو، میری زندگی، ذوحان نے اعتراف کیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ پتہ ہے، میں تو شروع سے ہی آپ سے ڈرتی تھی۔ واقعی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے تھے جیسے میں دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ذوحان ہنس پڑا تھا۔ شاید تمہیں بھی عنایہ نے منہ بنایا تھا اس کی بات سن کر۔ دیکھا، آپ شروع ہو گئے، اس نے اداسی سے کہا۔ اچھا سوری۔ دونوں چند لمحوں تک ہنستے رہے۔ یہ ان کی شادی کے بعد پہلی بے فکر ہنسی تھی۔ عائزہ، ایک سوال پوچھوں؟ ذوحان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اگر دادا جان ہمیں مجبور نہ کرتے تو تم مجھ سے شادی کرتی؟ ذوحان نے سوال کیا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا اور ہنسنے لگی۔ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت آپ صرف ذوحان بھائی تھے، اور اب؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ اب آپ صرف ذوحان ہیں، میرے ذوحان، عائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سن کر ہی ذوحان مسکرانے لگ گیا تھا، پھر جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے۔ عائزہ نے اسے فوراً کھولا تھا۔ اندر ایک ننھا سا سلور رنگ کا ٹیڈی بیئر پینڈنٹ تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ نے میرے لیے؟ خوشی کے مارے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں، تمہارے ٹیڈی بیئر صرف کھلونے نہیں، تمہاری خوشیاں ہیں۔ عائزہ روحاں سی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد تھا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ سب یاد ہے، پہلی رات بھی، اور وہ 6 ٹیڈی پنک بیئر بھی، اور وہ تمہارا جملہ بھی کہ یہ میرے بچے ہیں۔ ذوحان نے مسکرا کر کہا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ نے اس وقت مجھے پاگل سمجھا تھا نا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، اور اب بھی سمجھتا ہوں، ذوحان نے مزے سے کہا۔ کیا سچی؟ اس نے خفگی سے پوچھا تھا۔ لیکن اب یہ پاگل لڑکی میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، اس نے عائزہ کو گلے لگاتے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے اللہ سے ہمیشہ آپ کی